السلام علیکم گائز. ناول یہ دوریا بائی لائبہ خان، ایپیسوڈ نمبر 28. تو چلیے شروع کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو. حسن بھائی، آپ نے کپڑے کیوں اتارے ہوئے ہیں اپنے؟ لیلا جب اسفند کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی شرٹ پہن رہا تھا. لیلا چیختی ہوئی دروازے کی طرف مڑی اور اپنی آنکھیں بند کر گئی. اسفند یوں اچانک دروازہ کھلنے اور لیلا کے اندر آنے پر گڑبڑایا. جلدی سے شرٹ پہنتا اس کی طرف مڑا اور لیلا کی طرف قدم بڑھانے لگا. اسفند بھائی، میں آنکھیں کھول دوں؟ لیلا نے معصومیت سے آواز دی. اسفند اس کے بالکل سامنے قریب ہی کھڑا تھا. کھولو. اسفند کی آواز سن کر اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی. اسفند کو بالکل اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرائی. سوری اسفند بھائی، لیلا نے ڈرتے ہوئے کہا. اسفندیار خان سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. تمہیں تمیز نہیں ہے کیا؟ تمہیں یہ نہیں پتا کسی کے روم میں جانے سے پہلے ناک کرتے ہیں؟ اسفند اسے دیکھ سنجیدگی سے بولا. لیلا نے اپنا گلا تر کیا اور 2 قدم پیچھے ہوئی. پتا ہے نا؟ تو پھر کیوں ناک نہیں کیا تم نے؟ وہ میرا دھیان نہیں تھا. دیکھو لیلا، تم اب بڑی ہو گئی ہو اور اگلے مہینے تم 18 کی ہو جاؤ گی، جس کا مطلب ہے تم ایڈلٹ بن جاؤ گی. اب تمہیں تھوڑی عقل کرنی چاہیے. اسفند اسے بچوں کی طرح سمجھا رہا تھا اور لیلا سر نیچے کیے سن رہی تھی. سمجھ گئی نا میری بات؟ جی میں بالکل سمجھ گئی. لیلا جلدی بولی. اچھا جاؤ صوفے پر بیٹھو اور سلیبس نکالو، میں آیا. جی. لیلا کہتی صوفے پر بیٹھ گئی. اسفند جو ابھی نہا کر باہر آیا تھا اپنے گیلے بال سیٹ کرنے لگا. یہ تو اچھا تھا کہ اس نے لیلا کے آنے سے پہلے پینٹ پہن لی تھی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا. یہ سوچ کر ہی اس نے سر جھٹکا. دوسری جانب زرار اور حنا سوئٹزرلینڈ کی حسین وادیوں میں چل رہے تھے. زرار اس کی ہر مومنٹ کی پکچرز بناتا. زرار، یہ دیکھیں کتنے پیارے پھول ہیں. حنا چلتے چلتے کسی کے گارڈن کے پاس آ کر رکی. ہاں میری جان، پھول تو بہت پیارے ہیں، بالکل تمہاری طرح. زرار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما. حنا شرمائی. کہو تو توڑ دوں ایک پھول؟ آس پاس کوئی نہیں تھا. دور سے لوگ دکھائی دے رہے تھے لیکن بہت ہی کم تھے. ارے نہیں زرار، دیکھیں نا، یہ کسی کا گارڈن ہے، ایسے بنا اجازت اچھا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے حنا، میں تمہیں پھولوں کی دکان پر لے جاتا ہوں، وہاں سے لے لینا. زرار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے چلنے لگا. ہاں یہ اچھا رہے گا نا. حنا بھی اس کے ساتھ ہی چلنے لگی. وہ دونوں اپنی ہی دنیا میں مگن تھے. زرار، مجھے حویلی یاد آ رہی ہے اور لیلا کی بھی. ارے میری جان، بس کچھ ہی دن اور پھر ہم چلیں گے نا،
اور لیلا کی لسٹ، وہ تو یاد ہے نا، کیا کیا منگوایا ہے اس نے؟ زرار اس کی لمبی لسٹ یاد کرتے مسکراتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ہاں ہاں یاد ہے، اور پتہ ہے اس میں زیادہ تر چاکلیٹس ہی ہیں۔ ہنا بھی اپنی بہن کو یاد کرتی مسکرائی۔ اب وہ دونوں کسی کھیت میں چلنے لگے۔ بابا جان یہ دیکھیں، یہ ڈرائنگ میں نے بنائی ہے۔ نور کب سے اس کی گود میں بیٹھی تھی، اس سے دور نہیں ہو رہی تھی۔ واو، میرے بیٹے نے تو بہت پیاری ڈرائنگ کی ہے۔ سچی بابا جان؟ ہاں میرا بیٹا۔ تیمور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ نور بھی اپنے بابا کا لمس محسوس کرتی مسکرائی۔ بابا جان 1 ویک بعد میری برتھ ڈے آ رہی ہے، آپ کو یاد ہے نا؟ نور اس کی طرف دیکھ کر معصومیت سے بولی۔ ہاں میرا بچہ، بالکل یاد ہے، میری بیٹی بڑی ہو جائے گی نا؟ ہاں جی بابا جان۔ نور آج بہت خوش ہے سر۔ ندا نور کی کیئر ٹیکر مسکرا کر بولی۔ تیمور نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ بابا جان آپ کو اپنا پرومس یاد ہے نا؟ آپ اس بار مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، ہے نا؟ دادا دادی سے ملوانے اور میری فرینڈ سے بھی، ہے نا؟ نور اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں پر گن کر بولی۔ ہاں میرا بیٹا، میں ضرور لے جاؤں گا آپ کو۔ یاہو بابا جان، میں بالکل پرنسس کے جیسا ڈریس پہنوں گی۔ ہاں ہاں نور بیٹا، میں آپ کو تیار کروں گی نا۔ اوکے آنٹی۔ تیمور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ نور اس کی گود میں ہی باتیں کر رہی تھی۔ اسے سب یاد آنے لگا۔ 8 سال پہلے کیسے اس نے اپنی کلاس میٹ سے نکاح کیا تھا جس سے وہ عشق کرتا تھا، لیکن نور کے پیدائش پر ہی وہ اسے چھوڑ گئی۔ اس کی گلالے آج بھی وہ اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا، نہ ہی دے پائے گا، اور مناہل کی باتیں یاد آتے ہی اسے غصہ آنے لگا۔ وہ ساری سوچیں جھٹکتا اب نور کی طرف متوجہ ہوا، جو اسے اب کچھ اور دکھا رہی تھی۔ السلام علیکم گائز، ایپیسوڈ پڑھ کر لائک ضرور کیجیے گا اور کامنٹس میں بتائیں آپ کو میرا ناول کیسا لگ رہا ہے، اور پلیز آگے پڑھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آگے تیمور اور مناہل کی سٹوری پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔